میں ہوں آپ کا دوست اور آج پھر حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ پوری سنیے گا ضرور۔ اس نے ایک مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے، یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں اور عام انسان کے نیک جذبے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے میں پہلے ایسا ہی کیا کرتا تھا، پھر ایک واقعے نے میری دنیا بدل کے رکھ دی۔ میں دھرمپورہ میں اپنے گھر سے سائیکل پہ نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا پیسے وصول کر لوں۔ میں اسٹیل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لنٹر کے پیسے باقی تھے، مگر ٹھیکیدار آج کل پر ٹرخا رہا تھا۔ میں سائیکل پہ جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے اسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگ رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا، میرا بچہ بچا لیں، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دیں، تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روکتا، کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو اسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ کر اسے ڈانٹتا، کما کر کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں جو سائیکل سائیڈ پر روکے ایک پاؤں زمین پر ٹیکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ بھائی جان خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لیں، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں، آپ کو یقین ہو جائے گا، آپ دیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے۔ میں بھی آپ کی طرح سوچ رکھتا تھا، پھر جس جارحانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کما کر کھانے کی نصیحت دی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی، کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے چل پڑا۔ حرام خور ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں بقایا وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روک کر پاؤں نیچے ٹکایا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا سمیت سب بغیر گنے نکال کر پھینکا اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا گویا سارے شہر کی بلائیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے اسپتال کی لے کر نکلتے اور میں چرپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے اسپتال نہیں جانا تھا، میں اس بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو 3ری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے بچے کا اسکول جانا بند کر دیا۔ بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں نے بچے کو اسکول تو کیا دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ 40 دن گزر گئے تھے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا۔ وائف نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی کی ایک کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کو کہا، مگر ایک تو میں شناختی کارڈ بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر میت پر پھینک آیا تھا، دوسرے میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے۔ 40ویں دن 10 بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازہ میں نے خود کھولا اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوا میں چکر کاٹ رہے ہیں، بیچ میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا۔ میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے میرے گالوں کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا۔
کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت پھندا لگ جاتا ہے، پانی اس کے منہ و ناک سے بہہ نکلتا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی سے سینے کے ساتھ لگائے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا، اس کو میں گھر میں لے کر آیا۔ محلے والے بھی آ گئے تھے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے، میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے، شاید یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے اور سارے خرچے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر لیا۔ قاری صاحب، اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے میں نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں، بس تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے کی بات تو قاری صاحب ہمیں کون نہیں لوٹتا، جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہمیں لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پر لٹ رہا ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ چلیے ملتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔